کہ 5 کیس 13 دسمبر کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی کیس ہلکی نوعیت کا نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں بڑے خوفناک کیسز ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہونا ہے 13 کو، کیونکہ کوشش کی گئی ان کے وکلا کی طرف سے کہ کوئی ڈیفرمنٹ لے لیں، کوئی کسی وکیل کا بہانا، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سننا ہم نے، 13 کو حتمی سماعت ان کی ہونی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب ہیں جو احتساب کے بہت بڑے مامے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوا ان کو، اب ان کو گھسیٹتے ہیں جا کے غیر ممالک میں۔ جو چور چور ڈاکو ڈاکو منترا پڑھی گئی تھی، وہ ہر ایک کیس جو ہے وہ جوتیوں کی طرح سے واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے۔ تھورلی انویسٹیگیٹ کیا اور الٹیمیٹلی کلین چٹ، جس کو صحیح معنوں میں کلین چٹ کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی اللیگل ٹرانزیکشن نہیں ہے، لہذا وہ سارا جو محل کھڑا کیا ہوا تھا، چور چور ڈاکو ڈاکو لوٹ گئے، کھا گئے، مار گئے، میری اس بات سے یہ بالکل نہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا، نو، عدالتیں کہہ رہی ہیں۔ میاں صاحب کی طرف سے میں اگر کہوں کہ سیاسی طور پر سرگرمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آنے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ آج کافی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میاں صاحب کی طرف سے سامنے آئیں، جن کو مکمل طور پر سیاسی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ غلط تو نہیں ہوگا، ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ ریموٹ کنٹرول سے اپنی جماعت کو چلا رہے تھے، فیصلے سارے ان کی مرضی سے ہوتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جب خود گراؤنڈ پہ موجود ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گراؤنڈ پر حاضر ہونے کے مشن کی ابتدا ہو گئی ہے آج۔ انہوں نے واقعتاً بہت کھلی ڈلی باتیں کی ہیں، بہت صاف ستھرے الفاظ میں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھی، تھوڑا سا محتاط بولتے رہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ حمزہ وغیرہ ملنے کے لیے انہیں گئے تھے، جب نون لیگ کی باقی قیادت ملنے گئی تھی، تو بہت سیف، بہت محتاط سٹیٹمنٹ تھے۔ اب وہ پہلی دفعہ کھلے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، عمران خان از آن ہز اون، اور وہ جو بھی بات کریں گے ان کے حوالے سے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دل پر نہیں لے گی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے پہلے اور آج میں۔ لہٰذا انہوں نے جناب 2 3 4 باتیں جو بہت اہم کی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ 4 سال سے زیادہ خصوصی طور پہ اور 2014 سے لے کے عمومی طور پر جو چور چور ڈاکو ڈاکو منترا پڑھی گئی تھی، وہ ہر ایک کیس جو ہے وہ جوتیوں کی طرح سے واپس منہ کے اوپر آ رہا ہے۔ اب یہاں ہم شروع کر لیتے ہیں کہ ڈومیسٹیکلی کیا ہوا۔ پہلے تو سپریم کورٹ اور چاروں جو ہائی کورٹس ہیں، انہوں نے جتنے مقدمے نیب کے ان کے پاس گئے، ریفر ہوئے فائنلی انویسٹیگیشن کے بعد، ان میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں ملزم کو سزا ہوئی ہو یا کوئی پیسہ ریکور ہوا ہو۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب جیسے ادارے کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ چاروں ہائی کورٹس، ملک کی جو اہم ترین عدلیہ ہے، ان کے چیف جسٹسز نے یہ رائے قائم کی کہ اس کی پروسیکیوشن بہت ویک ہے، اس کی ایویڈنس بہت ویک ہے، لہٰذا کوئی بھی کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد جو مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں جو احتساب کے بہت بڑے مامے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوا ان کو، اب ان کو گھسیٹتے ہیں جا کے غیر ممالک میں۔ تو وہ گئے برطانیہ میں 3 کیسز ان کی وساطت سے قائم ہوئے۔ پہلا تھا ایونٹ فیلڈ کے حوالے سے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس میں، اور دوسرا تھا براڈ شیٹ کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، اور تیسرا یہ جو ڈیلی میل کی سٹوری ہے۔ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پروب کیا تھا، 2 سال لگے ان کو، انہوں نے ان کے سارے اکاؤنٹس اور جتنے بھی منی ٹرانسفر تھی ساری برطانیہ کے اندر، اس کو جتنی ان کی منی ٹرانزیکشن تھی فرام دبئی، اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا اور الٹیمیٹلی کلین چٹ، جس کو صحیح معنوں میں کلین چٹ کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی اللیگل ٹرانزیکشن نہیں ہے، لہذا وہ سارا جو محل کھڑا کیا ہوا تھا، چور چور ڈاکو ڈاکو لوٹ گئے، کھا گئے، مار گئے، میری اس بات سے یہ بالکل نہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا، نو، عدالتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان کی بھی اور غیر ممالک کی بھی۔ اچھا، یہ تو ہمارے یہاں بخاری صاحب کامن پریکٹس ہے نا کہ ایک دوسرے کے ادوار میں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی مقدمات کا بننا، لیکن اگر اس طریقے سے انٹرنیشنلی جس طرح ڈیلی میل کی اگر بات کی جائے، وہاں سے اعتراف ہونا اور معافی مانگا جانا، یہ کتنا فائدہ بہت اہم ہے، بہت ونڈیکیٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن جو ہے۔ اور ایک اور کمپیریزن ہے جس میں شاید ابھی یہ بات کرنا بہت یعنی پری میچور ہو، لیکن اشارے مل رہے ہیں کہ جو کیسز ان کی حکومت کے بیچ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں یا بن رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، ان میں سے کچھ تو ثابت ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ منی لانڈرنگ کیس اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، 8 سال تک تو
الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور جتنی تاخیری حربے استعمال کیے جا سکتے تھے وہ پی ٹی آئی نے کیے. نہ وہ پہلے پیش ہوتے تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیں لینی شروع کی, پھر اس کے بعد انہوں نے ججز پر اعتراض کرنے شروع کیا, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس ثابت ہوا اور اس میں وہ یعنی آلموسٹ سزا ہو گئی ہوئی ہے ان کو. اب وہ معاملہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہے اور اس کے اندر بھی اسکیپ کا راستہ کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے, اس لیے کہ جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک نے ویریفائی کر دیے ہیں کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے پیسہ جب شفٹ ہوا تو اس کی کوئی منی ٹریل نہیں ہے, یا ایسے لوگوں سے پیسہ آیا جو ممنوع ہے آئین کے مطابق, غیر ملکی, مثال کے طور پہ اسرائیلی لوگ, ہندوستان کے لوگ, امریکہ کے لوگ, اور اسی طرح سے کچھ فرمیں. یہ جو اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے اس کی کوئی گنجائش سیاست میں نہیں ہے. صحیح. پھر آ جائیں آپ توشہ خانہ کے اوپر. توشہ خانہ میں ان کی نااہلی ہو چکی ہوئی ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے, اور وہ نااہلی کا کیس بھی اب اعلیٰ عدلیہ کے پاس پڑا ہوا ہے. اور جو کل ہم نے ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ 5 کیس 13 دسمبر کی لگے ہوئے ہیں, ان میں سے بھی کوئی بھی کیس ہلکی نوعیت کا نہیں ہے. وہ سارے جو ہیں بڑے خوفناک کیسز ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہونا ہے 13 کو, کیونکہ کوشش کی گئی ان کے وکلا کی طرف سے کہ کوئی ڈیفرمنٹ لے لیں, کوئی کسی وکیل کا بہانا, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سننا ہم نے, 13 کو حتمی سماعت ان کی ہونی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.